آج 12واں پارہ ہم نے مکمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ 13ویں پارے کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا ہے، جس میں ہم نے 2 سورتوں کو آج مکمل کیا ہے۔ پہلی ہے سورہ ہود اور دوسری ہے سورہ یوسف۔ ان دونوں سورتوں کو ہم نے مکمل کیا۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ اور ان کی قوم کے متعلق باتیں بتائی گئی ہیں، ساتھ میں حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق بھی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ہے، یہاں تک کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کے متعلق بھی کچھ اشارات ملتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا عنوان ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے، کیونکہ ان کا واقعہ بڑا طویل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں سب سے بہترین واقعہ قرار دیا۔ اس واقعے کو قرآن میں لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سوچیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک سٹوری ڈالنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اس میں واقعات لکھنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اگر آپ پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے تو اندازہ آپ کو ہوگا کہ قرآن پاک میں 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ جو ہے وہ واقعات پر مشتمل ہے، یعنی اس میں انبیاء کرام علیہ السلام اور دیگر لوگوں کے متعلق واقعات بتائے گئے ہیں۔ قرآن کا 1/3 حصہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت بتلانے کے لیے واقعات کے ذریعے سے حوالہ دینا یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کبھی کبھار جب آپ کسی کو سمجھاتے ہوں تو نارمل باتوں سے سمجھانے پر وہ نہیں سمجھتا، لیکن کوئی واقعہ بتائیں گے تو وہ بات اور اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن پاک میں اتنے زیادہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ دراصل مکہ میں یہودیوں اور مشرکوں کے درمیان تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے قریش کے خاندان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تمہارے جو محمد ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ جو ہے پہلے سے یہودیوں کو عزت دیتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تورات کتاب تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جب انہوں نے یہودیوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم جا کر کہہ دیں گے، لوگوں میں مشہور کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں۔ مسلمانوں کے پاس آئے، مسلمانوں نے بہت سی ایسی غیب کی باتیں جو رسول پاک نے بتایا ہے وہ مشرکین مکہ کو بتایا، پھر سے حیران ہو گئے۔ کہا کہ یہودی تو کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں ہے، لیکن ان کو تو بہت ساری غیب کی خبریں ہیں۔ تو پھر سے مشرکین مکہ گئے یہودیوں کے پاس اور جا کر کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے ملاقات کی اور بہت سی ایسی باتیں جو کسی کو معلوم نہیں ہیں وہ ان کو معلوم ہے، ہمیں شک ہوتا ہے کہ وہ کہیں نبی تو نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ سچ میں غیب کی خبریں بتاتے ہیں تو ان پر ضرور قرآن نام پر کوئی ایک کتاب اتاری گئی ہوگی جس میں بہت ساری باتیں ہوں گی، جاؤ ان سے پوچھ لو کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ ان سے جاؤ اور پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اگر وہ بتا دیں گے تو سمجھ جانا کہ وہ سچ میں اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہیں بتا پائیں گے تو سمجھ جانا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مشرکین مکہ گئے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے اور کہا اے محمد ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا کہ آپ نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو ذرا بتائیے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نام کے ایک اللہ کے نبی آئے تھے، ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ادھر انہوں نے سوال کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو یہ قرآن کی پوری صورت دے کر نبی کریم کے پاس بھیج دیا، اور وحی جب اترتی تھی
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور ساری چیزیں القا فرماتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس طرح بیٹھتے تھے, کبھی کبھار لیٹ جایا کرتے تھے, اور آپ کی زبان مبارک سے کبھی کبھار آواز بھی آتی تھی خر کی, حدیث میں ملتا ہے, اور کبھی کبھار حدیث میں ملتا ہے وہی آتے وقت ایک گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی, جو کہاں سے آتی تھی کسی کو نہیں معلوم. اور جب وہی ختم ہو جاتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جو ہے بالکل پسینہ آ جاتا تھا, کیونکہ یہ کلام پاک لوح محفوظ سے اتر رہا ہے, آپ کے دل پر اتر رہا ہے. یہ ادھر انہوں نے سوال کیا اور وحی کی جو کیفیت ہے وہ شروع ہو گئی. صحابہ سمجھ گئے کہ ادھر کافر سوال کر رہے ہیں, ادھر رب جواب دے رہا ہے. سمجھ گئے. جیسے ہی پوری سورت اتری, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنا شروع کر دیا. اتنی بہترین سورت ہے, اگر آپ معنی سمجھتے ہوں گے یا آپ کو ٹرانسلیشن آتا ہوگا یا جس لینگویج میں بھی آپ کو آتا ہے, کبھی قرآن کھول کر کے بیٹھ جانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھنا, ضرور تمہارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے گا, ضرور ایمان تازہ ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص, اے محبوب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں, چلو میں آپ کو پوری کائنات کا سب سے بہترین قصہ سناتا ہوں. اللہ خود کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص, سب سے بہترین قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں. وہ کیا ہے؟ شروعات اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان میں سب سے بڑے نبی جو مانے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے, ایک حضرت اسماعیل, دوسرے تھے حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو خاندان والے ہیں وہی عرب والے ہیں, اور ان کے خاندان میں کئی ہزار سال تک کوئی اور نبی نہیں آیا. آخر میں جو نبی پیدا ہوئے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل, پھر کوئی نبی نہیں, صرف ایک ہی نبی پیدا ہوئے, اور وہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے بیٹے جو تھے حضرت اسحاق, ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. اور جانتے ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت عمر ہو چکی تھی, آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی, آپ نے دعا مانگا, آپ سب کو واقعہ معلوم ہے. فرشتے بشارت لے کر آپ کے گھر آئے تھے اور کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک بہترین بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو صرف بیٹے کی نہیں بلکہ بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی خوشخبری دی, اور ساتھ میں یہ بتایا اے ابراہیم آپ کے بیٹے بھی نبی ہوں گے اور پوتے بھی نبی ہوں گے. حضرت اسحاق بھی نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں, یہ دونوں نبی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے متعلق یہ واقعہ آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی اس سے آپ کو تقریباً 8 بچے تھے, 8 یا 10 بچے تھے, اور اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا. آپ نے دوسرا نکاح فرمایا. دوسرے نکاح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں بہترین بیٹا عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی خوبصورت, نیک سیرت, اور فرمایا گیا ہے بالکل الگ تھلگ تھے. اور نبی ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ معجزات بھی انہیں عطا فرماتا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا, جیسے چاند کا ٹکڑے ہو جانا, سورج کا پلٹ آ جانا, درختوں کا باتیں کرنا, یہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ہیں ان کا معجزہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کو دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی. وہ خوبصورتی بہت زیادہ تھی, وہ ان کا معجزہ تھا. لوگ دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے. بالکل انتہائی خوبصورت, سفید رنگت کے تھے. بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے اور نیک سیرت ہے, آپ کو یہ گھبراہٹ ہونے لگ گئی کہ کہیں اس کو کوئی پکڑ نہ لے, مار نہ دے. اس زمانے میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا, لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا, انسانوں کو بیچا جاتا تھا. اس لیے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے. کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں دسترخوان پہ اپنے ساتھ ہے, کہیں سفر پر جا رہے ہیں تب بھی اپنے ساتھ ہے, سو رہے ہیں تب بھی اپنے ساتھ ہے. اور اس وجہ سے بھی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک تھے, دوسرے بھائیوں سے الگ تھے, خاموش مزاجی تھی,
اس لیے باپ کے لاڈلے تھے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر باپ کو اپنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے, چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت لاڈ سے آپ پال رہے تھے, اور یہ چیز آپ کے بھائیوں کو دیکھنے گئی. انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے باپ جو ہیں جب دیکھو تب یوسف کے ساتھ رہتے ہیں, کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, ہمیشہ ساتھ میں رکھیں. اور باپ بھی کون ہیں؟ وہ نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. تو کوئی کیوں چاہے گا کہ اپنے نبی سے دور ہو جائے, اور وہ بھی سگا باپ. تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا ایسا کریں کہ جس سے ہم باپ کی نظر میں اونچے ہو جائیں اور وہ نیچا ہو جائے. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو اسلام حسد کہتا ہے. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کو آگے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے. حسد کس بنیاد پر ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ 3 ریزن ہے اس کے. ایک ہے مال, کسی کے پاس زیادہ مال ہو تو بندہ جلنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے. دوسرا ہے علم, اس کے پاس زیادہ علم ہے تو جلنے لگ جاتا ہے کہ علم زیادہ ہے. تیسری چیز خوبصورتی, کسی کے پاس زیادہ خوبصورتی ہے تو جلنے لگ جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے, اور اس کے اندر جو ہے عیب تلاش کرنے لگ جاتا ہے. علماء کرام اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں حسد تو گناہ ہے ہی, لیکن یہ غور کرو کہ حاسد کیا کر رہا ہے, کس چیز پر جل رہا ہے. گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر جلن محسوس کر رہا ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناانصاف سمجھتا ہے. حسد کرنا یعنی کسی کو اگر مال ملا ہو, کوئی امیر ہو اور ہم اس سے جل رہے ہوں, اس کے پاس وہاں سے پیسہ آیا, یہاں سے پیسہ آیا, اس نے ایسا کمایا ویسا کمایا. ارے مال دینا تو یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کی دی ہوئی چیز پر تم جلن کر رہے ہو, اس کا مطلب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا منہ موڑ رہے ہو. کسی کو اگر علم ملا ہے اور کسی کو اگر خوبصورتی ملی ہے, اس کو بدنام کرنے میں لگ جاتے ہیں جلن کی وجہ سے. یہ خوبصورتی, یہ مال, یہ علم, یہ جو کچھ دیتا ہے یہ اللہ دیتا ہے. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں حسد ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں. وہ فرماتے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے حسد کا, کہ بندہ جو ہے مر جائے تبھی اس کا حسد ختم ہوگا. حسد کا علاج قبر کی مٹی ہے, وہ اپنے مرنے تک جلتا ہی رہے گا, اور جب قبر میں جائے گا تبھی اسے احساس ہوگا کہ جلن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور حدیث پاک میں بھی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے سامنے والے بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور بڑا مقام عطا فرما دیتا. اور حاسد جو ہے وہ خائب و خاسر ہوتا ہے, بدنام ہو جاتا. اس کے بدلے یہ چاہیے تھا کہ بندہ مومن جب دیکھے کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو دعا کرے کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے اور اسے عطا فرمائے, اللہ نے اسے خوبصورتی عطا کی ہے اور زیادہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے اور علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند آئے گی اور اس سے زیادہ تمہیں مالدار بنا دے گا, اس سے زیادہ تمہیں خوبصورت بنا دے گا, اس سے زیادہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر شکر ادا کیا کرو اور مزید دعائیں کیا کرو, جلن اور یہ چیزیں سے بچا کرو. جو بھائی تھے, سگے بھائی حضرت یوسف کے, وہ جلنے لگ گئے اور انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اپنے بھائی کو باپ کی نگاہ میں گرا دیں. کسی صورت سے وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے. آخرکار جب ایک دن ان کی میٹنگ چل رہی تھی, ان کی مجلس میں شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آ گیا اور اس نے مشورہ دیا کہ ایک کام کرو, یوسف علیہ السلام کو لے جاؤ, لے جا کر کے قتل کر دو, تمہاری جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی, تمہاری جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب بندہ ہی نہیں رہے گا پھر تمہارے باپ تمہیں کو چاہیں گے. تو ان میں جو بڑے بھائی تھے اس نے کہا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا, ہم اپنے بھائی کو کیسے مار سکتے ہیں. ہاں ایسا کریں گے کہ ابا سے بول کر لے جائیں گے اور لے جا کر کے راستے میں کسی کنویں میں پھینک کر کے آ جائیں گے, اور وہاں بہت سارے قافلے والے آتے جاتے رہتے ہیں, کنویں کے اندر یہ بچہ دیکھیں گے, اس کو اٹھا لے جائیں گے اور یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ تمام بھائی گئے اور جا کر کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان, ہم آپ کے بیٹے کو جو آپ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں آج گھمانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں. قرآن پاک میں بالکل ہو بہو الفاظ کے ساتھ ہے. سارے بھائیوں نے کہا ہم یوسف علیہ السلام کو گھمانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں,
آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ آپ کے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم گھمانے لے گئے ہو اور تم بھول کر کے ادھر ادھر ہو گئے ہو اور بھیڑیا آ کر کے میرے بچے کو کھا لے گا تو میرے بچے کو کھا لے گا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تب ہم بھائی کس کام کے ہیں؟ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہم تو بھائی ہیں حفاظت کرنے کے لیے، اگر ایسا ہوگا تو بھائی ہم کس کام کے، ہم پوری حفاظت کریں گے، ہم انہیں لے جائیں گے۔ اور اسی دوران جب ان کی یہ پلاننگ بن رہی ہے، اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا اور صبح اٹھ کر کے انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا اے ابا جان میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا بیٹا؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ مجھے جو ہے چاند ستارے 11 کوكبا 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سب مل کر کے سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کتنا بہترین ہے، 11 تارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور ادھر بھائی جو ہیں اس کے اگلے دن ہی ملنے کے لیے آئے ہیں اور بول رہے ہیں گھمانے لے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے یوسف یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، بے شک شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، بے شک کھلا دشمن ہے۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب نہیں بتایا۔ ادھر بھائی روز اصرار کرنے لگ گئے ابا جان ایک دن کے لیے چھوڑ دیں، ایک دن کے لیے چھوڑ دیں، شکار پر جانا ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن بالکل سنبھل کر کے لے جانا۔ اور یہ سارے بھائی لے کر کے گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک کنواں جو کافی سال سے سوکھا تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اس کے اندر زہریلے بچھو اور زہریلے سانپ تھے، اس کے اندر حضرت یوسف کو دھکیل دیا، سگے بھائیوں نے دھکیل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گر گئے، اور ادھر انہوں نے ایک بھیڑیا پکڑا اور ایک جانور پکڑا، اسے کاٹ کر کے اس کا خون جو ہے اپنے کپڑوں پر لگا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ بھی اتار لیا تھا، اس پر خون کے کچھ دھبے لگا لیے اور لے کر کے گھر واپس آ گئے، اور روتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ ابا جان ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم شکار کے لیے گئے تھے، اچانک بھیڑیا آیا اور آ کر کے ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ بھیڑیا کھا گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہے اور صرف یہ ان کا کرتا باقی رہ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اٹھایا اور دیکھا وہ تو نبی ہیں، اللہ نے ان کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ چاہیں تو سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے اتنا پوچھا کہ اے میرے بیٹو، بھیڑیے نے میرے بچے کو کھایا لیکن کرتے کو نہیں کھایا، کرتا پورا کا پورا سلامت ہے، اس پہ کہیں دانت کے نشان نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال انہوں نے بہانہ بازی کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بالکل گہرا صدمہ ہوا اور روزانہ آپ رونے لگ گئے، بلکہ روایت میں ملتا ہے بیٹے کے غم میں اس قدر آپ روئے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اتنا روئے اپنے بیٹے کی یاد میں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، آپ کنویں میں جا کر گرے نہیں، بلکہ حدیث میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ، اللہ کا ایک نبی کنویں کے اندر جا رہا ہے، اس کے گرنے سے پہلے تم اپنے پروں پر اسے تھام لینا۔ حضرت جبرائیل آئے تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، اور اپنے پروں پر اٹھا لیا، بلند آواز سے ارشاد فرمایا اندر کے جانوروں سے جو زہریلے سانپ اور بچھو تھے کہ یہ یوسف بچپنے میں ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور ان کو نبوت عطا کی گئی ہے، لہذا بالکل باادب رہنا۔ سارے زہریلے سانپ اور بچھو بالکل باادب ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں جانور بھی نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے اور احادیث میں پڑھا ہے کہ اونٹنیاں رو رو کر کے اپنے قصے بتایا کرتی تھیں، جانور بتایا کرتے تھے، لکڑیاں بتایا کرتی تھیں، تو یہ تو جانور ہیں جو نبیوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندر ہی تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل حفاظت سے ایک جگہ پر بٹھا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ کسی ملک سے آ رہا تھا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے، پانی کی پیاس لگی، سوچا کہ ڈول ڈالیں اور پانی نکال دیں۔ ایک شخص گیا اور جا کر کے ڈول ڈالا، جیسے ہی ڈول کو کھینچنے لگ گیا اس کے اندر دیکھا پانی تو نہیں آیا لیکن بلا کا خوبصورت لڑکا باہر آیا، بہت خوبصورت لڑکا باہر آیا ہے، بدن پر کرتا نہیں، دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اور معجزہ ہے خوبصورتی آپ کا،
کہ جو دیکھتا دیکھتے رہ جاتا. وہ فوراً اٹھایا اور لے کر کے آیا امیر قافلہ کے پاس اور کہا کہ پانی تو نہیں ملا ہے لیکن پانی سے قیمتی چیز ملی ہے, بہت خوبصورت نوجوان ملا ہے. آپ کی عمر غالباً 12 سال یا 13 سال کی تھی. امیر قافلہ دیکھا اور حیران رہ گیا. کہا کہ چلو ایک بہت کام کی چیز آئی ہے, مصر کے بازار میں جائیں گے اور کچھ نہ کچھ تو یہ کام آئے گا. لے کر چل پڑے, مصر پہنچے. دراصل وہ قافلہ جو تھا وہ تجارت والا قافلہ تھا, کچھ سامان بیچنے کے لیے وہ لوگ آ رہے تھے. مصر کے بازار میں گئے, جانے کے بعد اپنا غلہ اور سامان جو ہے وہ بیچنا شروع کیے, اور ساتھ ہی ساتھ امیر قافلہ جو تھا وہ بزنس مائنڈڈ تھا. اس نے سوچا اس بچے کو ایسے کیسے چھوڑ دوں. ایک گھر کے اندر بٹھایا, چاروں طرف سے بند کر دیا اور کہا میرے پاس ایک فرشتے کی طرح بچہ میرے پاس ہے, جس کو دیکھنا ہوگا ایک اشرفی دے اور جا کر دیکھ لے. صبح قیمت طے کی گئی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. لوگ آتے گئے, دیکھتے گئے, جو دیکھتا باہر جا کے چرچا کرتا, واللہ ایسا لڑکا ہے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, اور ایک بار دیکھنے کا دل کرتا ہے. اب صبح سے لے کر دوپہر تک قیمت جو ہے 1 سے 10 اشرفی ہو گئی, ریٹ بڑھ گیا. پھر بھی جو ہے ہجوم بڑھتا جا رہا ہے, قطاریں بڑھتی جا رہی اور بڑھتی جا رہی. شام تک 100 اشرفیاں ہو گئیں, تب بھی لوگ 100 اشرفیاں دے رہے ہیں اور ایک جھلک دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اگلے دن تو اور ریٹ بڑھا دیا گیا. کہا کہ سونا چاندی زیورات لاؤ اور یوسف کو دیکھو اور جاؤ. لوگ آ رہے تھے, اپنا سامان دے رہے تھے, دیکھ رہے تھے اور جا رہے تھے. اللہ اکبر, کیسا حسن رہا ہوگا, کیسی خوبصورتی رہی ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی جائیداد دے کر کے. آخر کار یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی. کچھ دنوں کے اندر پورے مصر میں پھیل گئی, اور کچھ لوگوں نے امیر قافلہ کو مشورہ دیا کہ یہ کیا 1 اشرفی 2 اشرفی سونا چاندی میں تو اسے بیچ رہا ہے, ایک کام کر کسی بڑے امیر آدمی کو پورا ہی بیچ دے اور بڑی قیمت ہاتھ آئے گی, تیری پیڑیاں کھائیں گی. کہا ٹھیک ہے. اعلان کروا دیا کہ یہ جو بچہ ہے میں اس کو نیلام کرنا چاہتا ہوں, اس کو بیچنا چاہتا ہوں. جب یہ بات پھیلی تو اس وقت وہاں کا جو بادشاہ تھا, جس کو قرآن نے عزیز مصر کہا ہے, عزیز مصر, اس کی بیوی کا نام زلیخا ہے. اس نے سوچا کہ بڑے چرچے ہیں اس لڑکے کے جو آیا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ہے. عزیز مصر جب آئی اور جو رقم اس وقت طے کی گئی تھی طے کر کے جب اندر جا کر دیکھا, ایک ہی وقت میں دیکھ کر کے کہا واللہ یہ انسان نہیں فرشتہ لگتا ہے. اور قرآن تو کہتا ہے قد شغفہا حبا, دیکھ کر کے جو زلیخا ہیں ان کو حضرت یوسف سے محبت ہو گئی, حضرت یوسف سے محبت ہو گئی. حالانکہ وہ شادی شدہ ہیں, عزیز مصر کی بیوی, لیکن محبت ہو گئی. کہا کہ یہ لڑکا مجھے چاہیے, اس کی کیا قیمت ہے. اب خریدار بھی بڑا ہے اور بیچنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی خریدنے آ رہی ہے. جو بیچنے والا تھا, سودا کرنے والا, اس نے کہا آپ کی سلطنت کا فلاں فلاں آدھا حصہ چاہیے تب یوسف کو دوں گا. آپ کی بادشاہت کا اتنے اتنے جگہ, اتنے اتنے حصے, یہ سب ملنا ہوگا. ایک روایت کے مطابق آدھی سلطنت کو دے کر حضرت یوسف کو خریدا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا. اب خرید لیا, خرید لے کر سیدھا محل میں لے گئیں, اور کچھ نہیں کرتی تھیں, بار بار آتی تھیں, حضرت یوسف کو دیکھا کرتی تھی. یہ بات پورے ملک کے اندر مشہور ہو گئی کہ یہ امیر عورت ہے, اس نے خرید لیا ہے, اب اپنے گھر میں رکھتی ہے اور دیکھا کرتی ہے. تو جو عورتیں ہیں بڑے بڑے گھرانوں والی اور ان کی سہیلیاں تھیں, ان کے درمیان چپقلش شروع ہو گئی. عورتوں کی مجلس میں اور ہوتا بھی کیا ہے, یہی سب باتیں ہوتی ہیں چاپلوسی کی, یا پھر ایک دوسرے کی ادھر کی باتیں ادھر باتیں, اس نے کیا کیا, اس کے کیا راز ہیں, اس کے کیا راز ہیں. یقیناً یہ غیبت کرنا, یہ چغلی کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا کچا گوشت کھانا. اور عورتوں کی زبان بہت چلتی ہے کینچی کی طرح, اچھے اچھے دلوں کو جو ہے چھلنی کر دیتی, بیٹھ کر کے اس کی برائی اس کی برائی. لہذا ان چیزوں سے بچا کریں, اپنے زبان کی وجہ سے جہنم کا راستہ طے نہ کریں. اور وہاں کی ایک عورت تھی, اس نے جو ہے لوگوں میں مشہور کر دیا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ, شہر کے اندر ایک عورت ہے, اس نے آواز مشہور کر دیا اور کہا کہ عزیز مصر جو ہے ایک لڑکے کے محبت میں گرفتار ہو گئی ہے, اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے, اخلاق اچھے نہیں. ساری عورتوں کے درمیان بھی بات پھیل گئی.
لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا. جب یہ تانا مشہور ہوا تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کس لیے یوسف کی دیوانی ہوں. سب کو ایک جگہ جمع کیا. قرآن پاک میں وہ واقعہ ملتا ہے. سارے عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ. سب کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور ایک لیمو دے دیا. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا. سکین کہتے ہیں چاقو کو. سب کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا اور ایک لیمو دے دیا یا کوئی پھل تھا, اور کہا کہ جب میں کہوں کاٹو تبھی کاٹنا, جب میں کہوں گی کاٹو تبھی کاٹنا. سب نے کہا ٹھیک ہے, اور سب کو ایک جگہ بٹھا دیا. اور ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کپڑے پہنا کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے, یعنی عورتوں والا بناؤ سنگھار نہیں بلکہ مردوں والا. کہا کہ اے یوسف ذرا ان کے سامنے سے ایک بار چل کر کے چلے جانا, بس چل کر کے گزر جانا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان عورتوں کے سامنے آئے, ان عورتوں کے حواس باختہ ہو گئے. وہ صرف دیکھتے رہ گئیں, صرف دیکھتے رہ گئیں. قرآن پاک کہتا ہے انہوں نے کہا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. سب نے کہا اللہ یہ کیسا انسان ہے, یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ لگتا ہے. مَا هَذَا بَشَرًا, یہ انسان نہیں ہے. سب نے ایسا کہا. اسی وقت جو ہے زلیخا کی آواز آئی کہ یوسف کو دیکھ رہے ہو, اب میرا حکم ہے کہ اپنا اپنا لیمو کاٹ دو. ساری عورتوں نے جو ہے لیمو کاٹ دیا. اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزر گئے. گزرنے کے بعد احساس ہوا کہ ساری عورتوں نے لیمو نہیں اپنی چاروں انگلیاں کاٹ دی. یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے, اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں, انہیں احساس تک نہیں ہوا. یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ہاتھ کٹ گیا اور احساس نہیں ہوا. وہ معجزہ تھا ہی ایسا کہ اسے دیکھنے میں انسان اس قدر گم ہو جاتا تھا کہ انہیں اپنے درد کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے جو لوگ شہید ہوتے ہیں جنگ میں, اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں, ان کو درد نہیں ہوتا ہے, موت کی تکلیف ان کو نہیں ہوتی ہے. جب دشمن انہیں مار رہے ہوں, ستا رہے ہوں, ان کے بدن کے ساتھ کھیل رہے ہوں, ان کے پرزے الگ کر رہے ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی نہیں, بلکہ حدیث کریمہ کے مطابق شہید جب شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا. اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے دکھا دیا جاتا ہے کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ جنت کی خوبصورتی دیکھنے میں مگن ہے تو درد کا احساس کہاں سے ہوگا. ان عورتوں کو اسی لیے احساس نہیں ہوا, حضرت یوسف کو دیکھتی رہیں اور اپنی انگلیاں کاٹ دیں. بس اتنا ہی بس نہیں ہوا. تب زلیخا نے کہا کہ اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتی ہوں, ذرا تمہیں معلوم ہو جائے. بہرحال کچھ دن کے بعد زلیخا کی طرف سے حضرت یوسف کو قریب کرنے کی کوشش کی گئی. ظاہر سی بات ہے اس وقت آپ کی عمر 16 سال یا 17 سال کی ہو چکی تھی اور آپ ہلکے سے جوان نظر آتے تھے. زلیخا کی نیت بگڑ گئی, شیطان نے بہکایا, تو سوچا کہ ایک دن یوسف کو اپنے قریب کر لوں اور اس کے قریب ہو جاؤں. جیسے ہی اپنے قریب کرنا چاہا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ کوئی برا کام کروں گا. آپ بچ کر کے جانے لگ گئے, بچ کر کے دور بھاگنے لگ گئے. بار بار بلایا لیکن آپ منع کرنے لگ گئے. تو آخر میں زلیخا نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تو میں سب کے سامنے تمہیں بدنام کر دوں گی. کہا کیسے کرو گی؟ کہا کہ کپڑے پھاڑ لوں گی اور بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ غلط حرکت کی. اسی بات میں اور یہی بات میں نوک جھونک میں کپڑے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پھٹ گئے. اور کہاں سے پھٹے؟ پیچھے کی طرف سے, کیونکہ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور یہ ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. بہرحال کرتا جو ہے آپ کا پھٹ گیا اور اس نے واویلا مچانا شروع کیا. درباری اندر آئے, بادشاہ کو خبر ہو گئی. بادشاہ نے کہا کتنا بڑا اس نے ظلم کیا ہے, جس نے تمہیں خرید کر کے اپنے محل میں جگہ دی اسی کے ساتھ تم نے برا کام کیا. حضرت یوسف کو جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غلطی میری نہیں ہے, میں ایک اللہ کا نبی ہوں اور نیک انسان ہوں, زنا جیسے غلط کام میں نہیں کروں گا. اگر یقین نہیں آتا ہے تو میرا کرتا دیکھ لو. اگر میں غلط کام کرنے کے لیے میں جاتا اور وہ بھاگ رہی ہوتی تو سامنے کا کرتا پھٹتا, لیکن میرا پیچھے کا کرتا پھٹا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے تھی. تب بھی بات نہیں مانا.
بادشاہ نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. تو دیکھا کہ دربار میں ایک عورت آئی ہوئی تھی جس کے یہاں ابھی جس پیدا ہوا بچہ تھا. پیدا ہوا بچہ گود میں لے کر کے وہ آئی تھی دربار میں. حضرت یوسف جلال میں آئے, قریب گئے, اس بچے کو اٹھایا اور کہا بتا میں کون ہوں. تفسیر میں ملتا ہے بتا میں کون ہوں. وہ بچہ بول پڑا ان ھذا یوسف نبی اللہ, یہ یوسف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور نیک بندے ہیں, اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے, اور جو تمہاری برائی ہے وہ تمہاری بیوی کی طرف سے ہوئی ہے. بچے نے گواہی دے دیا. یہ نبی کا اشارہ تھا, معجزہ تھا آپ کا. اللہ اکبر. بچے نے شہادت دے دیا, گواہی دے دی. پھر بھی جو ہے بادشاہ نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے, عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ غلط کام کر رہی ہے, اس لیے ہم اس بدنامی کو باہر نہیں کریں گے بلکہ سارا الزام تمہارے سر ڈالیں گے اور تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا کسی گناہ کے صرف الزام لگا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. اور جیل کے اندر جانتے ہیں کتنے سال آپ رہے؟ تقریباً 14 سال تک آپ جیل کے اندر رہے. یہاں تو عمر قید کی سزا بھی اتنی ہوتی, تقریباً اندر ڈال دیا گیا. اور یہیں پر میں کہنا چاہوں گا کہ جیل میں جانا جو ہے وہ کسی گناہ کے سبب تو ہوتا ہی ہے لوگوں کا, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام بنا گناہ کیے اور بنا خطا کے بھی جیل کے اندر گئے ہیں. تو آج اگر علماء کو اندر بند کیا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو گھبرانا نہیں. یہ ہماری اسیری جو ہے یہ بھی سنت آبائی ہے, یہ ہمارے انبیاء کرام کی سنت ہے, اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بعد میں ہوا انشاءاللہ وہ ہمارے علماء کے ساتھ بھی ہوگا. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے اور وہاں پر رہنے لگ گئے عبادت کے ساتھ. کافی سال گزر گئے, تقریباً 7 سال گزرے. 7 سال کے بعد آپ کا چرچا ہو گیا جیل کے اندر, اللہ کے نبی ہیں, نیک انسان ہیں, غیب کی خبریں بتاتے ہیں. تو 2 شخص آپ کے پاس آئے. قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہتا انی اعصر خمرا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پھلوں کا رس جو ہے نچوڑ رہا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسرے نے کیا دیکھا؟ دوسرا شخص کہتا ہے میں نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں لے کر کے جا رہا ہوں اور کچھ پرندے آ کر کے ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں, نوچ کر کے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا جس نے رس نچوڑتے ہوئے دیکھا تھا اس سے کہا کہ کچھ دن کے بعد تمہاری رہائی ہو جائے گی, اور دوسرے سے کہا کہ افسوس تمہاری موت ہو جائے گی, تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی. اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. کچھ دن کے بعد جس نے دیکھا تھا اپنے سر پر روٹیوں والا خواب اسے جو ہے پھانسی کی سزا ہو گئی, اور دوسرا والا جو تھا کہ جس نے دیکھا تھا کہ پھلوں کا رس نچوڑ رہا ہوں اسے آزاد کر دیا گیا. جب وہ جانے لگ گیا تو بڑا خوشی کے ساتھ ملنے آیا اور کہا اے یوسف علیہ السلام آپ کا شکریہ, آپ نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور میں بالکل جو ہے آزاد ہو کر کے جا رہا ہوں. حضرت یوسف نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ, اور اس وقت کا جو بادشاہ ہے اسے جا کر بتانا کہ یوسف بے گناہ ہیں اور جیل کے اندر بند ہیں. انہیں خبر کر دو اور بتا دو کہ جا کے میں بے گناہ ہوں اور مجھے اندر بند کیا گیا ہے, باہر نکال دیا جائے. کہا ٹھیک ہے میں جا کر بتاؤں گا. قرآن کہتا ہے وہ باہر آیا اور بھول گیا. اور جانتے ہو کتنے دن تک بھولا رہا؟ 7 سال تک وہ بھولا رہا. 7 سال تک بھولا رہا. کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے. 14 سال کے بعد بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. قرآن پاک کہتا ہے وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان. بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب؟ وہ دیکھتا ہے خواب میں کہ 7 موٹی موٹی بھینس یا گائے ہیں, 7 موٹی گائے یا بھینس ہیں, اور 7 جو ہے چارے کے گٹھے ہیں. چارہ جو ہوتا ہے اناج کا وہ ایک جگہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. 7 جو ہے سوکھے ہیں اور 7 جو ہے ہرے بھرے ہیں. بالکل عجیب خواب تھا. اس نے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ میں عجیب و غریب خواب دیکھا ہوں, اس کی تعبیر بتاؤ. لوگوں نے اپنے اپنے اٹکل پچو مارنا شروع کر دیا, اپنے اپنے مطابق بتانے لگ گئے کہ یہ بتائیں گے تو پیسہ مل جائے گا, وہ بتائیں گے تو پیسہ مل جائے گا. آج کل جو یہ نجومی ہوتے ہیں, یہ بابا جو ہوتے ہیں روڈ پر بیٹھ کر کے تمہاری بھوشیوانی بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے. یہ بڑے جھوٹے ہوتے ہیں, یہ جھوٹے ہوتے ہیں, اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بھوشیوانی کوئی چیز نہیں ہوتی, کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بتانا کہ ایسا ہے ویسا ہے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے کسی کاہن جادوگر پر بھروسہ کیا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر اترا ہے. اس کا مطلب کفر ہے. تو لہٰذا یہ ہاتھ دکھا کر کے یہ چیزیں بتانا
کیا ہوگا, بزنس میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, رشتہ لگے گا کہ نہیں لگے گا, یہ سب جھوٹی باتیں. اتنا ہی پتا ہوتا تو وہ اپنی لکیر دیکھ کر کے کسی محل میں بیٹھا ہوتا, روڈ پہ تھوڑی بیٹھا ہوتا. اس کو کہو کہ سارے لوگوں کی لکیر دیکھ رہا ہے, روڈ کی لکیر بھی دیکھ لیا کرے, کتنی گندگی پڑی ہے اور تو کہاں بیٹھا ہوا ہے. بہرحال اس وقت سارے لوگوں نے ایسے ہی بولنا شروع کر دیا, نجومی تھے, طرح طرح کے لوگ تھے. بادشاہ سلامت, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. بادشاہ کو کسی کی تعبیر پسند نہیں آئی. آخرکار بادشاہ نے کہا کوئی ایسا لاؤ جس سے مجھے لگے کہ یہ خواب کا معنی صحیح بتا رہا ہے. تب اس شخص کو یاد آیا جو رعایا میں سے تھا, 7 سال پہلے چھوٹ کر کے آیا تھا. وہ فوراً دربار میں گیا اور اس نے کہا میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو جیل کے اندر ہے اور خواب کی تعبیر صحیح بتاتا ہے, اس کا نام یوسف ہے. بادشاہ نے کہا اسے پیش کیا جائے. پیش کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. آپ آئے اور جب آپ کے سامنے خواب بتایا گیا آپ نے جھٹ سے اس کا معنی بتا دیا, فوراً بتایا. ارشاد فرمایا بادشاہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ملک کے بارے میں خبردار کرنا چاہتا ہے کہ ابھی آنے والے جو 7 سال ہیں اس میں تمہارے ملک کے اندر بہت جو ہے پھل اگیں گے, اناج زیادہ ہوگا, مال کی کثرت ہوگی, بالکل سب کچھ اچھا چلے گا. اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بالکل قحط سالی والے سال ہوں گے. لوگ بھوکے مریں گے, پیاس سے مریں گے, پریشان ہوں گے, تجارت نہیں ہوگی. لہذا اس کے لیے تم انہی 7 سالوں کے اندر غلہ جمع کر لو تاکہ آنے والے سالوں کے لیے تمہارے کام آ جائے. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ کو یہ تعبیر پسند آئی, بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یوسف اللہ کے نبی ہیں, نیک انسان ہیں, لہذا ان کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ میں ان کو ملک کا بڑا انسان بنا دیتا ہوں. اور حکومت کے ایک بڑے عہدے پر آپ کو فائز کیا گیا, بڑے عہدے پر آپ بیٹھ گئے اور ملک کے معاملات آپ سنبھالنے لگ گئے. یہ 7 سال جو ہے اچھا خوشحالی والے آئے اور دھیرے دھیرے ترقی ہوتی رہی آپ کی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ عزیز مصر خود آپ کا غلام ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب آپ پورے ملک کے وزیر اعظم بن جائیں. آپ دیکھیں کہاں یعقوب علیہ السلام کے گھر سے کنویں تک کا سفر, کنویں سے مصر کے بازار تک کا سفر, مصر کے بازار سے زلیخا کے محل تک کا سفر, پھر زلیخا کے محل سے جیل تک کا سفر, اور پھر جیل سے سیدھا وزیر اعظم ہونے تک کا سفر. اللہ تبارک و تعالی کہاں سے کہاں چیزوں کو تبدیل فرما دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ فرماتا ہے ہم دنوں کو اسی طرح پلٹا دیتے ہیں. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بن گئے اور 7 سال یا خوشحالی کے جو تھے وہ گزر گئے. قحط سالی کے 7 سال جب آ گئے, اب بادشاہ نے غلہ جمع کیا تھا اور دور دراز سے لوگ آتے تھے, غلہ لیتے تھے, چلے جاتے تھے, غلہ لیتے تھے, چلے جاتے تھے, سب کو غلہ ملتا تھا, ہر طرف قحط سالی تھی. جب قحط سالی کا عروج زیادہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جو ہے بادشاہ کے محل سے جو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں اور مصر سے جو ہے یہ چیزیں مل رہی, اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ جا کر کے غلہ لے کر کے آؤ. یہ 10 جو بیٹے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں. کافی بوڑھے ہو چکے تھے یہ سب, نکل گئے, مصر تک پہنچے, محل کے قریب گئے اور کہا کہ غلہ ہمیں چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی بھائی ہیں اور آج دیکھو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور آپ کون ہیں؟ وزیر اعظم ہیں. آپ چاہیں تو روک سکتے تھے لیکن آپ نے روکا نہیں. جب آئے تو اپنے درباریوں سے آپ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جب آئیں گے میرے پاس بھیجنا. آپ کے پاس بھیجا گیا. یہ سب کے سب ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے 12 لوگ ہیں. کہا کون کون؟ کہا کہ ہم 10 اور ہمارے والد ہیں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کو ایک اور بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کا نام بنیامین تھا. بنیامین. کہا کہ پھر اس کو کیوں نہیں لائے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ دراصل کچھ سال پہلے ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا. ہمارا جو چھوٹا بھائی تھا وہ گم ہو گیا تھا. اس کے جانے کے بعد سے یہ والے چھوٹے بھائی کو ابا بہت قریب رکھتے ہیں, کہیں جانے نہیں دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں, اگر گھر کے اندر 11 لوگ ہیں تو تمہارے چھوٹے بھائی کو بھی واپس لانا پڑے گا, تبھی غلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا ایسا مت کیجئے, ہمارے والد جو ہے چھوٹے بیٹے کو نہیں بھیجیں گے. کہا نہیں, جب تک بیٹا نہیں آئے گا غلہ نہیں ملے گا. 10 بھائی واپس پلٹے, گھر پہنچے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کہنے لگ گئے ابا جان جو عزیز مصر ہے ان کا وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو بھی لے جانا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو کھو چکا ہوں, دوبارہ اپنے بیٹے کو نہیں کھوؤں گا. منع کر دیا, لیکن کہا کہ نہیں ابا جان اس کے بغیر غلہ نہیں ملے گا. بار بار اصرار کرنے کے بعد اپنے بیٹے بنیامین کو ساتھ بھیج دیا. اب بنیامین کو لے کر یہ پورا قافلہ پہنچا ہوا ہے, اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو پکڑ کر سیدھا میرے پاس لانا, غلہ دے کر بھیجنا نہیں. یہ لوگ جب سامنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایک کر کے سب کو اپنے ہاتھ سے غلہ تقسیم کرنا شروع کیا, اور سونے کی کٹوری ہوتی تھی جس سے غلہ جو ہے دیا جاتا تھا, چیزیں دے رہے تھے آپ, سب کو جب دے دیا سب کی جھولی میں ڈال دیا تو حضرت بنیامین جو تھے آپ کے چھوٹے بھائی ان کی جو تھیلی تھی اس کے اندر سونے کی کٹوری بھی آپ نے خود ڈال دیا. سونے کی جو کٹوری ہے وہ خود ہی آپ نے ڈال دیا یوسف علیہ السلام نے, اور کہا اب جاؤ. یہ سب کے سب 11 لوگ نکل پڑے. ابھی محل سے باہر ہی نہیں ہوئے تھے کہ اعلان ہو گیا کہ شاہی محل سے شاہی کٹوری چوری ہو گئی, چور کو پکڑا جائے. اور سب کی تلاشی ہونے لگ گئی, بنیامین کے پاس مل گئی. اللہ اکبر, بنیامین کے پاس ملی. حضرت یوسف نے کہا تمہارے بھائی نے چوری کی ہے لہٰذا اس کو جانے نہیں دیں گے, اس کو ہم پکڑ کر کے رکھ لیں گے. اب بھائیوں کی حالت بدل گئی کہ ایک بھائی کو کھو کر کے باپ کے سامنے بدنام ہو چکے ہیں. حسد کی وجہ سے ہمارے باپ نے ہمیں عزت بھی نہیں دی تھی بلکہ اور اپنی نظروں سے دور کر دیا تھا, اب دوسرے بھائی کو بھی کھو کے آ رہے ہیں, کیا ہوگا. اللہ اکبر, وہ رونے لگ گئے, زار و قطار رونے لگ گئے, چیخ و پکار کرنے لگ گئے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے قال انا یوسف وہذا اخی, حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا, میں وہی یوسف ہوں, اور یہ بنیامین یہ میرا سگا بھائی ہے. وہذا اخی قد من اللہ علینا, اللہ نے مجھ پہ احسان کیا کہ اس کنویں سے اٹھایا ہے اور اس محل کے اندر وزیر اعظم بنا کر بٹھایا ہے. اللہ اکبر. تب وہ اور گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا, اب تو ہمارا بھائی وزیر اعظم ہے. وہ پوچھتے ہیں قالوا ائنک لانت یوسف, کیا سچ میں آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں, اللہ کے کرم سے میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اور آگے ارشاد فرمایا, وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ آگے کیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لبھائے اقدس کھلے اور آپ نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اے میرے بھائیو گھبرانا نہیں, آج کے دن میں نے دل سے تم سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے. کہا کہ باپ کو کیسے بتائیں گے, باپ کو کیسے بتائیں گے. کہا کہ جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد گرامی کو ہمارے ساتھ لے کر کے آ جاؤ, ان سے مجھے ملاقات کرنا ہے. سارے بھائیوں نے کہا ان کی آنکھیں نہیں ہے, کیسے واپس آئیں گے, چلنے میں دشواری ہوگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک جبہ اتار کر کے دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ ابا جان کو دے دینا, اس کی خوشبو سے وہ پہچان لیں گے کہ میرا بیٹا یوسف جو ہے آ چکا ہے. اللہ اکبر. ادھر سارے بھائی خوشی کے ساتھ کہ ہمارا بھائی تو وزیر اعظم بن چکا اور معاف بھی کر چکا ہے. اس کرتے کو لیا, سنبھالا اور لے کر چل پڑے. کافی دور دراز کا سفر ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہے, لے کر چل پڑے. اور تفسیر کی روایت کے مطابق میں آپ کو بتاؤں ابھی ان کے بھائی گھر پہنچے نہیں ہیں. قرآن خود کہتا ہے تقریباً 150 یا 200 میل کے فاصلے پر بھائی ابھی پہنچے ہیں, گھر اتنا دور ہے. ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے باہر آ کر کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا کیسے خوشبو آ سکتی ہے, سالوں پہلے وہ غائب ہوا ہے. اللہ اکبر. بعد میں پتا چلا کچھ دن کے بعد جب یہ پہنچے اور انہوں نے کہا ابا جان ایسا ایسا ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا اور ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں. سارا معاملہ عرض کیا اور کہا کہ یوسف نے آپ کے لیے پیغام بھی بھیجا ہے, اپنے پاس بھی بلایا ہے اور ساتھ میں یہ جبہ بھی دے کر بھیجا ہے. اور وہ جبہ جانتے ہیں کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ان بھائیوں نے آ کر کے اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دیا. قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا, جب وہ کرتا وہ جبہ حضرت یوسف کا جو نبی ہیں, حضرت یعقوب وہ بھی نبی ہیں, ان کا جبہ اٹھایا گیا, ان کے چہرے پر ڈال دیا گیا. قرآن کہتا ہے ان کی گئی ہوئی آنکھیں واپس آ گئیں. فارتد بصیرا,
آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہو گئیں, واپس آ گئیں. انہوں نے کہا مجھے میرے بیٹے یوسف سے ملنا ہے. سارے بھائیوں نے ابا کا ہاتھ تھاما, بڑھاپے میں تھے, لے کر گئے مصر پہنچے. اور جب مصر پہنچنے کے قریب تھے, شہر کے قریب تھے, اللہ اکبر, حضرت یوسف علیہ السلام بالکل شاہانہ سطوت کے ساتھ سارے فوجیوں کو لے کر اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کے استقبال کے لیے شہر سے خود باہر آئے ہوئے ہیں, اور استقبال کرتے ہوئے ان کو اپنے پاس بلایا اور محل میں ٹھہرا لیا. یہ ہے سب سے بہترین قصہ قرآن کا, جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو سب سے بہترین قصہ سناتے ہیں. اپنے بچوں کو قرآن کے قصے سناؤ, یہ گڈو ماما کی کہانیاں سنا کر کے بچوں کو بزدل نہ بناؤ, کتا اور چور پولیس کی کہانیاں نہ سناؤ, بلکہ قرآن کے واقعات سناؤ. تمہارے بچے ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے, ان کا ایمان مضبوط ہوگا اگر یہ چیزیں سناؤ گے تو. اور آخر میں ایک چیز ذکر کروں, بس اگر یہ نہ ذکر کروں تو یہ بات ادھوری رہ جائے گی. اس میں عظیم نقطہ ہے ایک, وہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. آپ کی آنکھیں جا چکی تھیں, دونوں نبی ہیں. فرمایا کہ بھائیوں کو معاف کیوں کیا گیا؟ اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے تو وہ تو واجب القتل ہے, مومن ہی نہیں رہتا ہے. اور حضرت یوسف معاف کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اس کے متعلق تفسیر میں فرمایا گیا کہ بھائیوں نے گستاخی دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا تھا, بلکہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو حضرت یعقوب سے محبت تھی, باپ سے قریب ہونا چاہتے تھے. ایک نبی کی محبت میں دوسرے نبی کو انہوں نے تکلیف دیا ہے, شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معاف فرمایا, شاید اس وجہ سے بھی معاف کیا. اور دوسری چیز, حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں گئی ہوئی تھیں وہ کس کے کرتے سے واپس آ گئیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جبے کی برکت سے ان کی آنکھیں واپس آ گئیں. تو اے مسلمانوں, قربان جاؤ اپنی قسمت پر کہ تم سنیوں میں سے ہو اور یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو آنکھوں سے لگانے سے ہماری نگاہیں بھی واپس آ سکتی ہیں. وہ تو حضرت یوسف کا جبہ تھا. جب ایک نبی کا جبہ نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو ہمارے نبی جو آخر الزماں ہیں ان کا جبہ کیا امتی کو فائدہ نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. اسی لیے تو ہمارا یقین ہے اور ہم جبوں کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں, موئے مبارک کو بھی دیکھتے ہیں, تبرکات کا احترام بھی کرتے ہیں. اور اگر کسی نے اس بات کا انکار کیا جو قرآن میں ہے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. ارے جبے سے آنکھیں آنا کہاں ملتا ہے, کہاں ملتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی مثال ہے. اسی لیے تبرکات کا احترام کرو اور فخر سے کہو کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں, ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوا کرتا ہے. اور آخری بات, یہ پورا واقعہ اگر آپ غور کریں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو دونوں کے اندر بہت ساری سملیرٹیز ہیں. اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے خاندان والوں نے آپ کو جو ہے قید کر دیا گیا تھا, 3 سال تک شعب ابی طالب میں آپ کو بند کیا گیا تھا. پھر آپ کو بھی جو ہے ہجرت کرنا پڑا, مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. پھر آپ کو بھی جو ہے قتل کی سازشیں کی گئیں, اور پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا اور ساری فوج عطا فرمائی. آپ بھی مکہ میں واپس آئے اور مکہ فتح بھی ہوا, اور آپ نے بھی حضرت یوسف کی طرح سب کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس لیے بیان فرمائی کہ اے نبی آپ کی زندگی میں بھی یہ واقعہ بالکل ہو بہو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے, اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.